بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی اور محترم بزرگوں اور محترم سامعین بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ صبح سے بہت سے اہم عنوانات پر بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ عصر کا وقت بہت تنگ ہے، تو مختصراً اختصار کے ساتھ 10-15 منٹ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ صبح بھی میں نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور خاص طور پر یہ بات کہی تھی کہ علماء اکرام کی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ 4 طرح کی ہیں۔ اس میں جو امت کی رہنمائی کا پہلو ہے، اس پر میں نے بہت ساری گزارشات صبح کی گفتگو میں رکھی تھی۔ مزید جو پہلو ہیں، خاص طور پر دعوت دین کا پہلو اور اصلاح کا پہلو، اس پر اس وقت کچھ اختصار کے ساتھ باتیں رکھوں گا۔ علماء اکرام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے پاس ان کی دسترس میں امت کا حال بھی ہے اور امت کا مستقبل بھی ہے، کہ آپ کا خطبہ جمعہ کا پلیٹ فارم، اصلاحی مہمات کے پلیٹ فارم، جلسوں کے پلیٹ فارم، اجتماعات کے پلیٹ فارم، اس کے ذریعے امت کے بزرگوں کی، خواتین کی، ہر عمر کے لوگوں کی ذہن سازی یہ آپ کی دسترس میں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور جو مدارس عربیہ ہے، اس کے ذریعے ہم ایک نئی نسل کو پروان چڑھاتے ہیں۔ آنے والے زمانے میں کس طرح کی نسل ہم کو چاہیے، کس طرح کے افراد چاہیے، اس کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس طرح کے افراد تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں، جو مسائل درپیش ہیں، صبح بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس میں سب سے اہم امت مسلمہ کے ذہن و فکر کی تربیت ہے، امت مسلمہ کی سوچ کی تربیت ہے۔ یہ تربیت ہمیں آج کے لوگوں کی بھی کرنی ہے، اور اپنے طلباء کے ذریعے آنے والے زمانے کے احوال پر، مستقبل پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بڑا اہم مسئلہ اعتدال ہے، توازن، اعتدال۔ اور اہل علم لکھتے ہیں کہ قوموں پر جب آزمائشی مراحل درپیش ہوتے ہیں، چیلنجنگ حالات درپیش ہوتے ہیں، تو سب سے اہم جو صفت درکار ہوتی ہے وہ اعتدال کی صفت ہی درکار ہوتی ہے۔ ہر قسم کا ڈیویشن، ہر قسم کی انتہا پسندی ایسے مرحلے میں نقصان پہنچاتی ہے۔ میں ہمیشہ خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کو کہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ ایک پلصراط پر ٹھہری ہوئی ہے۔ پلصراط پر کہا جاتا ہے کہ پلصراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس پر سے گزر کر آپ جنت کی منزل تک پہنچیں گے۔ تو اس وقت کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ امت مسلمہ پلصراط پر ٹھہری ہوئی، کہ ذرا برابر ڈیویشن بھی یہ تباہی کا، بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ کہ ایک طرف تھوڑا سا اگر آپ دائیں جھکیں گے تو غلو شروع ہو جائے گا، انتہا پسندی، شدت پسندی شروع ہو جائے گی، مسلکی تشدد شروع ہو جائے گا۔ تو انتہا پسندی کے طرح طرح کے شیڈ شروع ہو جائیں گے۔ اور تھوڑا سا بائیں جھکیں گے تو لبرلزم، فیمنزم، الحاد، حدیث کا انکار، حدیث کا استخفاف وغیرہ وغیرہ، یہ سارے شیڈ شروع ہو جائیں۔ تو جو کامیابی کا راستہ ہے وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تھوڑا سا دائیں جھکیں گے تو غیظ و غضب، حالات کو دیکھنے کا شدت پسند زاویہ، جذباتیت، اشتعال، یہ ساری کیفیات شروع ہو جائیں گی۔ اور تھوڑا سا بائیں جھکیں گے تو مداحنت، بزدلی، کمپرومائز، یہ سارے شیڈ شروع ہو جائیں گے۔
تو وہ جو بہت ہی باریک راستہ ہے 1 ملی میٹر، اس اعتدال کے راستے کو سمجھنا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، امت کو وہ راستہ بتانا اور امت کو اس راستے پر قائم رکھنا، یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اہم ترین چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو اگر ہم نے کامیابی سے فیس کر لیا تو انشاءاللہ اس پل صراط کے آگے کامیابی کی منزل ہے، فتح کی منزل ہے، عروج کی منزل ہے۔ اور اسلام، قرآن، اسلامی شریعت ہم کو اسی اعتدال اور اسی توازن کا حکم دیتی ہے۔ قل امر ربی بالقسط، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی کا، انصاف کا حکم دیا، اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ تو اس میں جو قسط ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اکثر مفسرین اکرام نے اس کی جو تشریح کی ہے، تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں عدل اور اعتدال مراد ہے، جو دین اسلام کی روح ہے، دین اسلام کی اسپرٹ ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی طرف اشارہ کیا ہے، قبلے کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ جس طرح قبلے میں ہم اپنا رخ بالکل ایگزیکٹ رکھتے ہیں، نہ ذرا دائیں جھکتے ہیں نہ ذرا بائیں جھکتے ہیں، بلکہ اب تو ہم اپنے موبائل میں ایگزیکٹ قبلہ دیکھتے ہیں، آلات کے ذریعے ایگزیکٹ رخ معلوم کرتے ہیں اور اسی رخ پر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ گویا پوری زندگی کے بارے میں تربیت، کہ زندگی کا رخ بھی یہی ایگزیکٹ ہونا چاہیے، یہی ایگزیکٹنیس ہم کو مطلوب ہے، اسلام کو مطلوب ہے، نہ ذرا بائیں انحراف مطلوب ہے نہ ذرا دائیں انحراف مطلوب ہے۔ مولانا علی میاں ندوی نے ایک جگہ علماء سے کہا کہ ان کا جو رول ہے وہ قبلہ نما کا رول ہے، قبلہ نما کا۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں سفر میں جا رہا تھا اور قبلہ نما میرے سامنے رکھا تھا، گاڑی اپنا رخ بدلتی تھی لیکن قبلہ نما گاڑی کا رخ نہیں بدلتا تھا، قبلہ نما برابر قبلے کا رخ بتاتا۔ تو حالات چاہے جیسے بھی ہوں، زمانہ جس طرح بھی چاہے رخ بدلے، سیاست جس طرح بھی چاہے رخ بدلے، امت کے جذبات چاہے جو رخ اختیار کریں، لیکن علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو صحیح رخ ہے بالکل ٹھیک اس پر خود بھی قائم رہیں اور امت کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ وہ رخ کیا ہے؟ صبح سے اس کی بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آتی رہی ہیں۔ محترم علماء اکرام، صبح بھی میں نے عرض کیا اور دیگر کئی لوگوں نے بھی یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس وقت کرنے کا ایک اہم ترین کام دعوت دین کا کام ہے۔ یہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری، 4 اہم کاموں میں میں نے اسے شامل کیا ہے، ایک اہم محاذ، اور اس پر بہت کم توجہ ہے۔ آج بھی بہت کم علماء ہیں جو اس کام کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں، اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں، جبکہ اسلامی تاریخ، ابھی مولانا حذیفہ وستانوی صاحب نے بڑی تفصیل سے مدارس کی تاریخ بیان کی۔ اگر ہم اپنے مدارس کی علماء کی ابتدائی تاریخ دیکھیں گے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سارے بڑے مدرسوں کے جو ذمہ دار بانی ہیں، اس بالکل ابتدائی نسل کے علماء ہیں، ان کی زندگیوں پر ہم اگر نظر ڈالیں گے، ان کی سوانح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جتنا وہ مسلمان معاشرے میں سرگرم اور فعال تھے، اتنا ہی غیر مسلم معاشرے میں بھی تھے، مناظرے کرتے تھے، ڈیبیٹس کرتے تھے، پادریوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے تھے، پنڈتوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے تھے، ان کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات دیتے تھے، اس پہ کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ جو رول ہے، اس رول کو دوبارہ زندہ کرنے کی، اس کے دوبارہ احیاء کی ضرورت، اور اس وقت جو حالات ہیں وہ دعوت دین کے لیے انتہائی سازگار حالات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل حالات ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انتہائی سازگار حالات ہیں۔ اسلامی دعوت کی پوری تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ مشکلات میں پروان چڑھی۔ پروفیسر آرنلڈ ایک گزرے ہیں جو علامہ شبلی نعمانی کے، علامہ اقبال کے استاد رہے ہیں، ایک مستشرق، لیکن اسلام کی تعلیمات سے کافی قریب رہے ہیں۔ تو ان کی کتاب دا پریچنگس آف اسلام ہے، جو اسلام کی دعوتی تاریخ بہت تفصیل سے بیان کرتی ہے۔
دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلام کیسے پھیلا، بہت تفصیل سے، بڑی گہرائی سے پروفیسر آرنلڈ نے تجزیہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی دعوتی تاریخ پر شاید یہی ایک بہت ہی تفصیلی تجزیہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے۔ پروفیسر آرنلڈ ساری دنیا کی دعوتی تاریخ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوتی تاریخ کے مطالعے سے ایک اہم ترین بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی دعوتی فتوحات، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے مشنری ٹرائمپس، دعوتی فتوحات، وہ ہمیشہ ان زمانوں علاقوں سے وابستہ رہی ہیں جہاں مسلمان سیاسی لحاظ سے انتہائی کمزور تھے۔ سیاسی طاقت کے زمانے میں کبھی دعوت نہیں پھیلی، دعوت ہمیشہ کمزوری کے زمانے میں ہی پھیلی۔ تو ان حالات کو ہمیں مشکل حالات نہیں سمجھنا چاہیے، یہ دعوت کے لیے انتہائی سازگار حالات ہیں۔ آج تو پورا معاشرہ ہم کو دعوت دین کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ یہ بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے دوستوں سے کہ تاریخ میں یہ عجیب و غریب زمانہ آیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دعوت دین کا کام نہ کرنا چاہے تو وہ اس کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ رک نہیں سکتا دعوت کے کام سے۔ ایک لبرل مسلمان جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو نماز بھی نہیں پڑھتا، جس کے چہرے مورے سے دین کا کوئی شائبہ بھی ہم کو نظر نہیں آتا، دین کی کسی چیز سے اس کو دلچسپی نہیں ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، ایسا لبرل مسلمان بھی آفس میں جا کر بیٹھتا ہے، نام معلوم ہے یہ مسلمان ہے، اس کا غیر مسلم دوست آ کے پوچھتا ہے کہ طلاق کا کیا مسئلہ ہے، یہ جہاد کسے کہتے ہیں، یہ کیوں ساری دنیا میں مسلمان ٹیررزم پھیلائے ہوئے ہیں۔ اب وہ مجبور ہے، مولانا حذیفہ صاحب کے پاس آتا ہے بھاگا بھاگا کہ کوئی کتاب دیجئے، بتائیے میں اسے کیا جواب دوں۔ تو یہ تاریخ کا عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس آپشن ہی باقی نہیں ہے، آپ کو لوگ مجبور کر رہے ہیں، سماج مجبور کر رہا ہے کہ آپ اسلام کا تعارف کرائیں۔ اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے علماء کو اس کام کے لیے، اس رول کے لیے خود بھی تیار ہونا ہے، پوری امت کو تیار کرنا ہے۔ یہ ہماری اہم ترین ضرورت ہے، ملی ضرورت ہے، ہمارے تحفظ کی ضرورت ہے، ہماری سیاست کی ضرورت ہے۔ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہم درماندگی، پسماندگی اور زوال کے شکار ہیں، اس سے نکلنے کا اہم ترین راستہ یہی ہے کہ یہاں اس ملک کی رائے عامہ کو متاثر کیا جائے، اس میں مثبت تبدیلی لائی جائے، جو نفرت پھیلی ہوئی ہے، غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں، اس کو دور کیا جائے۔ اس کے لیے جسے کہا جاتا ہے عملی شہادت، کہ اسلام کے عملی نمونوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آپ سب مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، آپ میں سے ہر ایک کے پاس 1 2 3 مسجدیں آپ کے چارج میں ہیں، مسجدوں میں بلائیے، ان کو دکھائیے مسجد نماز کیا ہوتی ہے، ان کو دیکھنے کا موقع دیجئے کہ جمعہ میں ہم کیا بیان کرتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں بلائیے۔ مغربی ملکوں میں یہ رواج ہے کہ وہاں گیلریز ہوتی ہیں باقاعدہ، کہ جو برادران وطن بھی، غیر مسلم بھی آ کر بیٹھنا چاہیں، خطبہ سننا چاہیں، وہ بیٹھیں سنیں۔ ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس رواج کو عام کیا جائے۔ ہماری نکاح کی مجلسوں میں آئیں، دیکھیں کہ ہمارا نکاح کا عمل کتنا سادہ ہے، اسلام کا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش ہو۔ جنازے میں آئیں، قبرستان چلیں۔ میں نے یہ تحریک بھی شروع کی ہے، کئی جگہ لوگوں سے کہا ہے کہ یہ جو حج کے موقع پہ آپ حج کے ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں، حج کا پورا فلسفہ بیان کرتے ہیں، اس میں بھی غیر مسلموں کو بلائیے، بٹھائیے، دیکھیے ان کو اور سمجھنے دیجئے کہ حج کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، توحید کا تصور کیا ہے، وحدت انسانی کا تصور کیا ہے، یہ سارے تصورات ان کو سمجھنے دیجئے۔ تو اسلامی طرز زندگی، مسلمانوں کی روایتیں، اسلامی آداب، اطوار، عبادتیں، ان سب کے نمونے زیادہ سے زیادہ برادران وطن دیکھ سکے، اس کو محسوس کر سکے، اس کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اسلام کی عملی شہادت کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ مسلم امت اسلام کا عملی نمونہ بنے، جسے ہم اصلاح کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا صبح کہ اصلاح بھی ایک اہم ذمہ داری ہے ہماری، اور اس کی طرف ہم سب الحمدللہ متوجہ ہیں۔ اب اس موقع پہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف 1 2 باتیں مجھے عرض کرنی ہے اصلاح کے حوالے سے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اصلاح کے سلسلے میں اس وقت ایک اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ جو معلوم و معروف محاذ ہیں اصلاح کے،
اس سے ہٹ کر ان محاذوں پر توجہ دی جائے جن محاذوں پر توجہ کم ہے۔ دین ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ اسلامی اخلاق بہت وسیع اخلاق ہیں، زندگی کے تمام امور کا، تمام معاملات کا احاطہ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں جب زوال آیا تو دیگر تصورات کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق کے تصور میں بھی زوال آیا، اور آج ہمارا اخلاق کا تصور عملاً وہ جنسی اخلاق اور زیادہ سے زیادہ مالیاتی اخلاق کے کچھ پہلو اور جنسی اخلاق اسی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اخلاق کے دیگر بہت سارے شعبے یہ نظروں سے اوجھل ہیں۔ ایفاء عہد، ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں اس پر کتنا زور دیا گیا ہے، اور یہ اسلام کے نظام اخلاق میں اس کی کتنی مرکزی اہمیت ہے، لیکن اس پر توجہ نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں جو بیداری لانے کی کوششیں ہیں وہ بہت کم ہیں۔ ایفاء عہد، ہر معاہدہ، ہر ایگریمنٹ وہ عہد ہے۔ ہم موبائل پہ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ ہم گورنمنٹ کی کوئی سروس لیتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ ہم کسی کمپنی سے کوئی سروس لیتے ہیں، عہد کرتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں۔ ان سب ایگریمنٹس، ان سب عقود اور ان سب معاہدوں کی پابندی یہ دینی فریضہ ہے۔ کیا یہ شعور ہے ہمارے درمیان؟ کل یہاں ہم آ رہے تھے اورنگ آباد میں، میزبانوں میں سے بعض لوگوں نے بتایا کہ ہر جگہ رواج ہے، اورنگ آباد میں نہیں، ساری مسلم بستیوں میں رواج ہے کہ گھر بناتے ہیں تو 2 فٹ زیادہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پڑوسی کی زمین خالی ہے، اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ عظیم گناہ نہیں ہے؟ شریعت نے کیا اس کو بہت سختی سے اس کی مذمت نہیں کی ہے؟ حقوق العباد کا کیا یہ بہت بڑا کرائسس نہیں ہے؟ اس پر بہت زور و شور سے بولنے کی ضرورت ہے، مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ ہم شریعت کے تحفظ کے لیے جب حکومت کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کا دفاع کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیے، مہاراشٹر کے مختلف شہروں کا جائزہ لیجئے کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ دینے کی کیا صورتحال ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو کیلکولیٹ کر کے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں؟ کروڑ پتی بزنس مین ہیں، 10 دکانیں ہیں، بڑی بڑی تجارت ہے، ان کی بیٹیوں کو اس میں کیا حصہ ملتا ہے؟ کیا یہ دین اسلام کی شریعت کی پامالی نہیں ہے؟ تو اصلاحی ظاہر ہے کہ عمل میں خرابی یہ بھی تشویشناک ہے، لیکن اس سے زیادہ تشویشناک یہ بات ہے کہ ہماری اصلاحی مہم میں اور اصلاحی کوششوں میں ان باتوں کو جگہ نہ ملے۔ یہ بھی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے جمعہ کے خطبے ان موضوعات پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق کے بارے میں جو کچھ باتیں کہی ہیں، جتنی حدیثیں مروی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بعض حدیث کی کتابوں میں اس کے مستقل ابواب ہیں۔ تو راستے پہ آڑے تیڑے گاڑیاں پارک کر دینا، روڈ بلاک کر دینا، شامیانہ لگا کر فنکشن دعوت شروع کر دینا، ظاہر ہے کہ یہ سب انسانوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ یہ بھی ہمارے خطبوں کے، ہماری تقریروں کے، ہماری اصلاحی مہمات کے موضوعات، ان سب کو بنانے کی ضرورت ہے۔ تو 2 اسٹڈیز اس وقت میرے پاس ہیں۔ ایک پروفیسر حسن عسکری، ایک امریکہ کے پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی انڈیکس آف اسلامی سٹی، کہ انہوں نے ایک انڈیکس بنایا کہ قرآن کی اخلاقی تعلیمات، اس کی بنیاد پر ایک میتھمیٹیکل انڈیکس بنایا اور دنیا کے مختلف معاشروں کا جائزہ لیا اور کہا کہ انڈیکس آف اسلامی سٹی کے اعتبار سے اسلامی اخلاق پر جو معاشرہ سب سے زیادہ عامل ہے دنیا میں وہ سوئٹزرلینڈ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کوئی اور ملک ہے یورپ کا، نمبر 3 کوئی اور ملک ہے، 32ویں نمبر پر پہلا مسلمان ملک ملیشیا ہے، 32 نمبر پر۔ یہ ایک اسٹڈی ہے۔ دوسری اسٹڈی ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر جاوید جمیل، ان کی کتاب ہے مسلمز موسٹ سویلائزڈ بٹ ناٹ یٹ انف، مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ مہذب لیکن ناکافی، اور مہذب بننے کی ضرورت۔ انہوں نے بھی ڈیٹا، اسٹیٹسٹکس وغیرہ کے ذریعے تفصیلی تجزیہ کیا
اور کہا کہ اس گئی گزری صورتحال میں بھی دنیا میں سب سے زیادہ بااخلاق، سب سے زیادہ مہذب معاشرہ وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اب یہ دو بہت ہی کنٹراڈکٹری رزلٹس ہیں، بہت ہی ٹکرانے والے رزلٹس ہیں، لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر جاوید جمیل نے جن چیزوں کو بنیاد بنایا، انہوں نے بنیاد بنایا ریپس کو، انہوں نے بنیاد بنایا ایبورشن کو، انہوں نے بنیاد بنایا فیمیل فیٹیسائڈ، لڑکیوں کے رحم مادر میں قتل کو، اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے بنیاد بنایا، تو دنیا میں سب سے مہذب، سب سے بااخلاق معاشرہ مسلمان معاشرہ قرار پایا۔ اور حسن عسکری نے بنیاد بنایا تجارت میں دیانتداری، وعدوں کی پابندی، عہد کی پابندی، اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنایا، تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے بد اخلاق گروہ مسلمان۔ اس سے خود ابھر کر بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہماری اصلاحی مہم کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ جن حوالوں سے مسلمانوں میں اخلاقی بگاڑ پایا جاتا ہے وہ زیادہ اصلاحی کوششوں کا ہدف بننا چاہیے۔ تو ہماری اصلاحی مہم میں بھی یہ بڑی اصلاح کی، ترمیم کی ضرورت ہے کہ ہم محسوس کریں، دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑے پیمانے پہ کیا ڈیویشن پایا جاتا ہے، اس کو ہم اصلاً موضوع بنائیں۔ یہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہی وہ باتیں ہیں جو اسلام کی اس ملک میں غلط تصویر بنا رہی ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جس کے نتیجے میں نفرت پھیل رہی ہے، کہ تجارت میں دھوکہ، عہد کی خلاف ورزی، حقوق کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں وہ اسلام کی غلط تصویر پیش کرتی ہیں۔ عورتوں پر ظلم، کئی غیر مسلم دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب عورتوں کو ہم کچھ انصاف دلانا چاہتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ شریعت نے عورتوں کو یہ حقوق دیے ہیں، مسلمان معاشرہ وہ حقوق نہیں دیتا، تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ مسلمان معاشرہ وہ حقوق نہیں دیتا جو اسلام دیتا ہے، تو آپ ان کے حق کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے، کیوں نہیں جدوجہد کرتے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس ملک میں مسلمانوں کی اسلام کی غلط تصویر پیش ہو رہی ہے، معکوس شہادت اسلام کی پیش ہو رہی ہے۔ اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ انہیں خاص طور پر ہماری اصلاحی مہمات کا، خطبات کا موضوع بنایا جائے، اس جنریشن کو بھی تیار کیا جائے کہ وہ اس پہلو سے اپنی اصلاح کرے، اور اپنے بچوں کو مدارس میں، آنے والی نسل کو بھی اس کی ذہن سازی بھی ہو، اور ان چیزوں کے حوالے سے وہ اسلامی اخلاق کے پیکر بنے، اس کی سنجیدہ کوشش کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہو گیا ہے، یہی کچھ گزارشات اس موقع پر مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں جس اتحاد کا، اتفاق کا ہم سب نے مظاہرہ کیا ہے، مختلف مسالک، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے علماء پورے ملک سے آئے ہیں، اسی طرح ہم مل جل کر معاشرے میں جائیں گے اور وہاں اسلام کے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ اجلاس ایک بہت بڑی تبدیلی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔